نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن کہا لوگو ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگو رستوں میں، گلیوں میں، بازاروں کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بازاروں میں دیکھیں کیا ہے کہ دکاندار جو ہے باہر کرسی اس نے رکھ کے، کرسی رکھ کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور آتے جاتے کو باجی آؤ، باجو آؤ، بابو آؤ، بندے آپ دے کر کے اس نے رستے کو بھی روکا ہوا ہے اور باہر آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے وہ آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، فرمایا رستوں کے اندر نہ بیٹھا کرو، یہ میں منع کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں منع کرتا ہوں کوئی انسان رستوں کے اندر نہ بیٹھے، ایک دو آدمی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں کوئی ضروری کام کی بات کرنی پڑتی ہے، ہم رستے میں کئی دفعہ کھڑے ہو کے بات کر لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان رستے میں بیٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ رستے کا حق ادا کرے۔ صحابہ کہنے لگے وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول رستے کا کیا حق ہوتا ہے؟ فرمایا رستے کا بھی حق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی وجہ سے رستے میں رک گیا ہے، وہ سڑک ہے، وہ گلی ہے، وہ بازار ہے کوئی، اگر وہ کسی وجہ سے رک گیا ہے، پہلی بات یہ ہے غض البصر، اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچے کر کے رکھے، کسی مسلمان غیر مسلمان بچی کے اوپر، عورت کے اوپر اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، یاد رکھے۔ یہ سب سے پہلی بات یہ غض البصر اس کو چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو خاص طور پہ بندے رکھے ہوتے ہیں، آؤ باجی، ایک ایک عورت کو بلا کے جگہ دیکھ کے باقاعدہ طور پہ نظارہ کر کے کہتے ہیں آؤ باجی، آؤ باجی، آؤ باجی کر کے۔ اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو وہ نیچا رکھے۔ ایک مسلمان یاد رکھ لیں، یہ بات دھیان سے سن لے، اگر روئے زمین کی ساری عورتیں سارے کپڑے اتار کے بھی بازاروں میں آ جائیں، اللہ کی قسم مسلمان کا پھر بھی ایک فرض ہے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کے، ان کو دیکھ نہیں سکتا وہ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ کئی لوگ کئی دفعہ کہہ دیں جی دیکھو جی خود دکھانے آئی ہے عورت تو ہم دیکھیں نا، بے شک ایک عورت سارے کپڑے اتار کے کیوں نہ آ جائے، لیکن مسلمان کے لیے نبی علیہ السلام اور اللہ کا ایک حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن کا یہ ایک ہی فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہ جو ہے یہ کسی اور عورت کے جسم کے اوپر، اس کے بے شک اس نے کپڑے پہنے ہو یا نہ ہو، اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَدُّ السَّلَامِ، اور وہاں اگر کھڑا ہے کوئی اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کو وعلیکم السلام کہے۔ اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے تو اس کو بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سڑک میں کھڑا ہے یا گلی میں کھڑا ہے، روڈ کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہے، تیسرا اس کا حق دے ہے یہ ہے اہداء السبیل۔ اہداء السبیل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں وہ کھڑا ہے تو کوئی مسلمان وہاں سے گزرتا ہے، اس کو پتہ پوچھتا ہے بھائی فلاں میں جگہ جانا ہے، آپ جانتے ہیں آپ یہاں کھڑے ہیں، اس علاقے کے فلاں فلاں بندے کو، فلاں گلی کدھر ہے، فلاں علاقہ، فلاں بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ فرض قرار دیتا ہوں اس کو سارے کام چھوڑ کے اس کو پتہ بتائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اور جا کسی اور کو پوچھ لے جا کے، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو؟ کس قسم کی گندی گفتگو ایک مسلمان کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ سارے کام چھوڑ کے اس کو کہے بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ادھر ہے یا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگر بازار کے اندر ہے تو اس کو یہ چاہیے اگر کسی نے کہا ہے بھائی یہ میرے سر کا سامان ہے ذرا نیچے اس کو رکھنا ہے، ذرا پکڑ کے نیچے اتار دینا، یا نیچے سامان پڑا ہوا ہے یہ پکڑ کے میری سواری کے اوپر رکھ دو۔
کوئی آدمی اپنی بےعزتی محسوس نہ کرے. یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ کا کہ وہ اس کے سامان کو اوپر رکھے, یا اتارنا ہو تو اس کے سامان کو اتارے. یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پانچویں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رستے کا حق یہ ہے الامر بالمعروف. فرمایا اس کو چاہیے کہ نیکی کا حکم دے لوگوں کو. نماز کا ٹائم ہو گیا, اذان ہوگی, اس کے اب بھائی چلو دکان بند کرو, چلو کچھ بندے اب چلے جائیں یا کچھ بعد میں چلے جائیں, یا دکان بند کر رہی ہے, چلو یار نماز کی طرف چلو یار, یہ کیا بات. اس کو نیکی کا حکم دے. اللہ معاف کرے ہمارا تو حال ہی اور ہو گیا ہے. اور چھٹی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آخری بات یہ ہے, فرمایا نہی عن المنکر. اس کو چاہیے کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو اس سے روکے. بھائی یہ کام نہ کرو, بھائی یہ لباس ٹھیک نہیں, یہ لباس نہیں تم بیچ سکتے, یہ چیز نہیں تم بیچ سکتے, اللہ نے اس سے منع کیا ہے. ہمارے ہاں تو جو انسان گندے سے گندا جو لباس بیچتا ہے اس کی دکان زیادہ چلتی ہے, اس کو زیادہ بڑا سٹور سمجھتے ہیں. جی وہاں ہر قسم کے فرانس کے کپڑے ملتے ہیں, اٹلی کے اس قسم کی واہیات گفتگو کرتے ہیں. اور کوئی یہ بھی کہے اور اس دکان پہ مسلمانوں کے کپڑے ملتے ہیں, محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق کپڑے ملتے ہیں, اور کوئی یہ بھی کہنے والا تو کوئی ہو نا, جس کو دیں جی وہ جو نیا بنا نکلا. اور شادیوں اور بیاہوں کے اوپر خاص کر کے جو بے حیائی جو ہے, اس کے جو کپڑے, ایک مسلمان کو چاہیے اس کو, بھائی یہ کپڑے نہ بیچو, کل قیامت کے دن اور تم پتہ ہے کس کے ساتھ اٹھو گے. ایک آدمی یاد رکھیں حضرات, یہ بات دھیان سے سن لے, ساری انسان دنیا میں یہ دو قسم کے انسان, اچھے یا برے. مسلمان, ہر مسلمان کی ہر کوشش جو کرتا ہے یا وہ دین اسلام کے لیے ہوتی ہے یا کفر کے لیے ہوتی ہے. کل قیامت کے دن یہ آدمی محمد الرسول اللہ کو کیا جواب دے گا جو بے حیائی کے کپڑے بیچتا ہے اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ کہتے رہے حیا والے لوگوں, حیا والے لوگوں, حیا والے کپڑے, اس کے پابند بن جاؤ. تم ساری زندگی ابو جہل کی بات مان کے اس کے پیچھے لگ, اور ساری زندگی تو ابو جہل کی چاکری نوکری کرتا رہا. اب قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے پاس آ کے کیسے کہتا ہے آب کوثر کا پانی مجھے دو, کیسے کہتے ہو کہ مجھے حوض کوثر سے پانی. ساری زندگی تو یہودیوں کے کپڑے, اور تو یہودیوں کے کپڑے اور ان کا طرز لباس اور زندگی اور طرز معاشرت جو ہے اس کو مسلمانوں کے اندر عام کرتا رہا. اور بڑے شوق سے کہتا ہے جی میں ڈائریکٹ اٹلی سے میرے کپڑے آتے ہیں, جی ڈائریکٹ میرے کپڑے فلاں ملک سے آتے ہیں, فلاں ملک سے آتے ہیں. اللہ سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ بھائی یہ کام نہ کرو, یہ غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے میں بیٹھنے والا جو انسان ہے اس کے لیے ایک بڑی خاص بات نبی علیہ السلام نے کی, جو ہمارے ہاں لوگ ہنسی اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کئی دفعہ کئی انسان ہوتے ہیں لوگوں کو الجھانے کے لیے اور ستانے کے لیے اور ان کو پریشان کرنے کے لیے. کسی نے پتہ پوچھا ہے کہ وہ گھر کس کا ہے, کس جگہ ہے, وہ گھر سامنے ہوتا ہے. یہ انسان اس کو کہتا ہے یہ جی 4 گلیاں چھڑ کے نا آگے جا کے وہاں سے, یہ اس کو پھیرے لگواتا ہے. ہمیں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے ہوتا ہے بازار کے اندر, وہ جی آگے 3 چوک چھوڑ کے آگے 5ویں چوک میں جائیں گے تو وہ وہاں نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو خراب کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی خوفناک بات کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بازار میں کوئی اندھا آ جاتا ہے اور وہ رستہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کدھر ہے, اور یہ اندھے کو رستے غلط پہ لگا دیتا ہے کہ جائے, ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں جائے مرے سانو کی جتھے مرضی کھجل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسانوں کو اس طریقے سے خراب کرتا ہے نا, غلط گائیڈ کرتا ہے, فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. اس کو کہا جائے گا ادھر آؤ, یہ آدمی ادھر آئے گا. قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو کہا جائے گا کیا چاہتا ہے تو, وہ کہے گا جی میں جنت جانا چاہتا ہوں, سیدھی سی بات ہے.
اس کو کہا جائے گا وہ سامنے رستہ ہے جنت کا، سیدھا چلے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہاں چلتا 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 جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گا، جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کیا بات ہے، میں تو جنت کی طرف دروازہ بند۔ اسے کہا جائے گا او بھائی تجھے کسی نے مزاح میں کہہ دیا کہ یہ جنت ہے، جنت نہیں، واپس وہ دوسری طرف ہے، جاؤ ادھر۔ اس کو جنت کے دروازے سے واپس کر دیا جائے گا جو دنیا میں انسانوں کو اس طریقے سے خراب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بازاروں اور گلیوں میں پھر پیار اور محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کوئی خوبی ایسی بیان کریں۔ فرمایا اسلام کی ایک خوبی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ دو چیزیں مسلمان میں لازماً پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، ہر انسان اس بات کو سمجھے۔ فرمایا مسلمان ہونے کے بعد دو چیزیں لازماً پیدا ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا پہلی جو ہے تطعم الطعام، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ وہ کسی نے کھانا، بھائی میں نے لو اسے بھی دے دو، اور چلو اسے بھی دے دو، کسی ماڑے غریب کو اس کو بھی کھانا کھلا دو۔ میں ایک مسلمان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جانی چاہیے، یہ خوبی مسلمان کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد لازماً پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی اس کو اپنے کلمے پہ غور کرنا چاہیے، آیا میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ یہ بات کو سمجھنا کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلانے کی میرے اندر یہ عادت ہو کہ ماڑا ہے، غریب ہے، اور دو یار اس کو دے دو، اس کو بھی دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہونے کے بعد ایک یہ خوبی مسلمان میں لازماً پیدا ہوتی ہے، کسی بھوکے کو، ماڑے کو، غریب کو دیکھ کے کہتا ہے اور دو یار اس کو بھی کھانا کھلا دو، دے دو میں پیسے دے دوں گا۔ دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز فرمائی، فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ فرمایا دوسری خوبی یہ پیدا ہونی چاہیے، چاہے وہ بندہ واقف ہے چاہے بندہ واقف نہیں، اس کو چاہیے ہر ایک کو السلام علیکم کہے۔ لوگوں اگر آج سے پہلے جو دو عادتیں نہیں تھیں، اللہ کی قسم آج کے بعد یہ دونوں عادتیں آپس میں پیدا کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں، مسلمان کا اسلام ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اگر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی۔ کوئی انسان ہے آپ جاتے اس کو السلام علیکم کہے، السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ مسلمانوں کے بازاروں گلیوں میں آتے جاتے جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں ایک دو بات فرمائی۔ پہلی بات یہ کہی کہ جو آدمی تمہارے پاس آتا ہے بغیر السلام علیکم کہے، وہ آپ سے بھائی بات سننا ذرا، وہ اسے کہے بھائی پہلے سلام لے مجھ سے۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کو کہیں پہلے سلام لے، فرمایا اس کا جواب نہ دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب نہ دو، اس کا پہلے سلام لو نا، تو مسلمان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی بھائی یہ میں نے پتہ پوچھنا ہے۔ آپ یقین مانیے ایک دفعہ میں پیپلز کالونی میں ایک جگہ کھڑا تھا، تو وہ آدمی کار والا بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، وہ کار سے نکلا، کہنے لگا صوفی صاحب ادھر آؤ، ادھر پتہ عادت پوچھنا ہے۔ میں کہا بھائی صاحب پہلے سلام لے کے آؤ پھر بات کرنا۔ وہ پتہ دسو جی مینوں تسی۔ میں کہا پہلے سلام لو جی پہلے، وہ پھر وہ مینوں پتہ دسو، کمال گل ہے تسی سلام لے پھر دیو۔ میں کہا بات سنو، ادب سے بات کرو، آپ السلام علیکم لو، اگر نہیں تو نکلو یہاں سے، میں جواب نہیں دیتا، میں پتہ نہیں بتاتا تمہیں۔ اس کو سمجھ آ گئی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے، ایک اچھی بات ایک مسلمان کر رہا ہے، اس کو کہا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اسے کو بھائی سلام علیکم کہو، السلام علیکم کے بعد جی بھائی کیا کام ہے، جس قدر ہو سکے اس مسلمان کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، جس قدر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہمیشہ یاد رکھو سب سے پہلے جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے سلام لے دوسرے آدمی پہ جو پیدل چل رہا ہے. یہ بات سمجھ لیں. اکثر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, جو کار والا ہے وہ سلام لیتا ہی نہیں, لوگ بےچارے دوسرے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بےچارے کو کرتے. یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب علی الماشی, فرمایا جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ جو پیدل, اس کو یہ سواری والا کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ میں پجیرو کے اندر بیٹھ کے, کار کے اندر بیٹھ کے آیا ہوں. یہ کار بھی دینے والا اللہ کی ذات ہے, اس نے یہ کار عطا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایسے ہی وہ مسلمان جو پیدل چل رہا ہے وہ گزر رہا ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ گزرنے والے کو چاہیے بیٹھے ہوئے کو السلام علیکم کہے, بیٹھا ہوا اسے سلام بالکل نہ کہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ گزرتے گزرتے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو چاہیے السلام علیکم. السلام علیکم کا ایک مطلب یہ ہے اللہ کی تیرے اوپر سلامتی ہو, اور ایک دوسرے یہ مطلب ہے السلام علیکم بھائی میری طرف سے تو سلامت ہے, میرے پاس سے تجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ.